ہوا یوں ہے کہ رات گئے جو غریب عوام کو ریلیف دینے کا حکومت کا وعدہ دعویٰ اس حکومت میں آنے سے پہلے تھا وہ تو یوں پورا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی. ڈیزل لائٹ ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی یہ کمی کی گئی تھی. تو یہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ پیٹرول کی قیمت 282 روپے لیٹر برقرار رہے گی اور ساتھ میں انہوں نے سرکاری ٹی وی پر آ کر بتایا کہ قیمتوں میں کیا رد و بدل کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں کمی پر زور تھا. ڈیزل 5 روپے کم ہو کر اب 288 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے. مٹی کا تیل 10 روپے سستا ہو کر 176 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے. لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے کی کمی کی گئی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے جس کا رات 12 بجے سے اطلاق بھی ہو گیا. جی جناب، تو اسحاق ڈار صاحب آئے، انہوں نے ڈیزل سستا کیا، پیٹرول ویسے ہی رہنے دیا اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو ہمارے ارمان تھے ان پہ اوس پڑ گئی. سوچا تھا کہ پیٹرول ڈلوائیں گے 5 روپے سستا ہوگا 10 روپے سستا ہوگا، لیکن یہ نہ ہو سکا. اب عوام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ریلیف کیوں نہیں دیا، یہ حکومت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جو کام کرتے ہیں الٹا کرتے ہیں. ڈیزل کے بجائے پیٹرول کی قیمت میں نمایاں کمی ہونی چاہیے تھی. اچھا ذرا سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عوام. ہمارے لیے گورنمنٹ بالکل بیکار ہے جب ہمیں ہی ریلیف نہیں دے سکتی. حکومت سے مطالبہ تو یہی ہے رحم کریں، تھوڑا کم کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک دم اوپر لے جاتے ہیں آسمان کی لہروں پہ. 5 روپے کم کر کے جو ہے نا 30 روپے بڑھا دینے 50 روپے بڑھا دینے. کوئی بھی حکومت ہو کوئی بھی دور ہو ہمیشہ عوام ہی پسی ہے. اگر ریلیف مل جاتا تو عوام بھی تھوڑا سانس صحیح طرح لے لیتے. چاہیے کہ غریب بندوں کو سبسڈی دینی چاہیے. جاب کرنے کے لیے 25 کلومیٹر آنا 25 کلومیٹر جانا، ہاف سیلری میری اس پہ نکل جاتی ہے. گھر کا خرچہ کیسے چلائیں گے؟ چاہیے تو یہی تھا کہ پیٹرول کام کرتے ہیں، ڈیزل سے تو کوئی ایک دو کا بڑی گاڑی چلتی ہے. یہ تو غریب آدمی کا جو نا خون چوسنے والی بات ہے کہ حکومت کو شرم آ نہیں رہی ہے. ڈوب کے مرنے کا مقام ہے، نہ یہ سیٹ چھوڑ رہے ہیں نہ یہ کام کر رہے ہیں. عالمی منڈی میں تو قیمت ہو رہی ہے، یہ ان کو چاہیے تھا پیٹرول کم کرنا تھا، انہوں نے ڈیزل کم کر دیا. یہ نیا حکومت ہے، ان کو کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے. جو کام ہے ان کا الٹ ہے. پیٹرول کام کرنے کی بجائے ڈیزل کم کر رہے ہیں. امید تو کافی سی ہمیں اس گورنمنٹ سے کہ یہ پیٹرول کے ریس کم کریں گے، غریب عوام کے لیے ریلیف زیادہ سے زیادہ کریں گے. پیٹرول کا جو ہے اس کے پرائز کم کیے جائیں کیونکہ ہر چیز اسی کے سر پہ چلتی ہے. بڑی شعر یاد آ رہے ہیں، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، دوا نے کچھ کام نہ کیا. لیکن دوا بھی تو اصل ہوتی تو کام کرتی. یہ دوا لانے کی نیت تو ہوتی، دوا لے کر آ رہے تھے کام نہ ہوا. کیوں نیت نہیں ہے؟ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات. صبح ہم سب مل کر موجودہ حالات کا رونا روئیں گے اور جانیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہوا. مجھے ہنسی نہیں آ رہی، میں رونا چاہ رہی ہوں. جی مزمل بھائی، یہ توقع تو یہ تھی کہ رات کو تھوڑی سی قیمتیں کم کر دیں گے شاید اسحاق ڈار صاحب، لیکن یہ ہو نہ سکا. کیا ہو سکتا تھا یہ؟ دیکھیں، خوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ توقع یہ کیا کریں کہ قیمت بڑھ رہی ہے اور پھر جب وہ اعلان کریں گے نہیں بڑھی تو آپ خود بخود خوش ہو جائیں گے، اللہ کا شکر. ایسا بھی کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو یہ الٹا ہی تدبیر ہے. نہیں، میں تو پتہ ہے کیا سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں اگر پیٹرول دینا ہی بند کر دیا، انہوں نے کہا نہیں دے رہے تو کیا کر لیں گے؟ سائیکل چلائیں گے تو بس. اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 15 اپریل کو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں تھی $81 اور 29 اپریل کو کیونکہ پھر سیٹرڈے سنڈے آ گیا تھا تو قیمت تھی عالمی مارکیٹ میں $76. یعنی کہ 5% عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئی. تو 5% قیمتیں کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 280 کا پیٹرول ہے تو کم از کم 13 سے 14 روپے جو ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی آنی چاہیے تھی، جو ہم نے دیکھا کہ نہیں آئی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے کافی عرصے سے چل رہی ہے. عالمی مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ رہی ہیں لیکن ہماری حکومت جو ہے اپنی ناقص پلاننگ یا امپورٹ پہ پابندیاں یا عالمی مارکیٹ سے تعاون نہ ملنے کی وجہ سے ہم جو ہے پریمیم پے کر رہے ہیں. یعنی کہ اگر 100 روپے کی چیز ہمیں ملنی چاہیے تو وہ ہم 105 110 روپے کی خرید رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے. اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہیں آ رہی. اور جس کی وجہ سے اب میں تو یہ ابھی آپ دونوں کی باتیں سن کے حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ آپ تو کم ہونے پہ اتنا افسوس کر رہے ہیں. ڈرے اس دن سے جس دن یہ اعلان کر دیں گے کہ پیٹرول والے کا اسکوٹر والے کا پیٹرول اب سے گاڑی والا بھروائے گا. اور تو یہ بیچ میں اسی طرح کا کچھ اعلان ہوا تو تھا مزمل؟ نہیں لگے ہوئے، یہ ابھی بھی گیو اپ نہیں کیا ہوا انہوں نے. یہ الیکشن سے پہلے کسی بھی وقت بھی کر دیں گے کہ جس بیچارے کا گاڑی ہے بس تو وہ جو ہے چاہے وہ بیچارہ 1980 کی گاڑی چلا رہا ہو یا 2000 کی گاڑی چلا رہا ہو، وہ جو ہے 100 روپے پیٹرول کے اضافی بھرے گا اور وہ اسکوٹر والے کے نام پہ دے دی جائے گی. اب اسکوٹر والے کو ملے نہ ملے وہ ایک الگ بات ہے. جیسے ابھی
इन्होंने आटे में किया कि 85 अरब रुपए का इन्होंने कहा हमने आटा बांट दिया, वो मुस्तहिक को मिला नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन 85 अरब रुपए टैक्स पेयर के या मुल्क के नाम पे कर्जा लेके ये काम कर दिया गया। तो ये आप डरे उस दिन से जिस दिन ये काम ये कर देंगे, उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि तबाही आ जाएगी। तो हम डर तो रहे हैं मुजम्मिल, लेकिन हमें ये भी बताया गया कि हम ये मुश्किल फैसले इसलिए कर रहे हैं कि IMF ने कहा है। तो IMF तो आ नहीं रहा, फैसलों पे फैसले हो रहे हैं, कोई कहते हैं ना 100 दुर्रे 100 प्याज वाली बात हो गई। तो मुजम्मिल हल तो बताएं ना, फिर हम कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? IMF नहीं आता। IMF तो जो है ना, मुझे तो अब कोई तवक्को नहीं है। ये जो अभी बात कर रहे हैं ना कि वो IMF प्रोग्राम है, और IMF ये तो पिछले साल इन्होंने कहा था कि हमें जो है इसलिए हमने हुकूमत ली है ताकि IMF प्रोफेसर इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि वो IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए जरूरी है कि इलेक्शन ना हो, और दूसरी बात ये कर रहे हैं कि हमने बजट देना है। IMF तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, आपसे बातचीत ही नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये है कि आप बजट क्या देंगे? आपके पास तो इस वक्त ना टैक्स जमा हो रहे हैं, 400 अरब रुपए 10 माह में इन्होंने टैक्स कम जमा किया। अच्छा। तो IMF तो सबसे पहले ये देखेगा ना कि आपने हदफ पूरे किए कि नहीं किए। जब हदफ पूरे होंगे नहीं तो IMF आपको हथेली में पैसे थोड़ी दे देगा। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा रिस्क हो गया है कि इस हुकूमत के रहते हुए ना IMF प्रोग्राम हो सकेगा। तो आवाम को किस बात की सजा मिल रही है? सूरत में कि महंगाई भी हो रही है, शरह अप्रैल में जो है वो 38% हो गई, तो ये सजा आवाम को किस बात की मिल रही है मुजम्मिल? देखिए वो अभी वो जो शरह 38% आई नहीं है, वो ख्याल कहा जा रहा है, ठीक है ना। वो तो इससे ये कहीं 75 साल का रिकॉर्ड तो वैसे ही तोड़ चुके हैं। तो आवाम तो देखें, आवाम वो तो मैं आप समझता हूँ कि मजीद सजा देने की तैयारी की जा रही है कि अगर इलेक्शन नहीं होते और जो है वोट का हक नहीं दिया जाता और इसी तरह केयर टेकर्स बिठा के जो है हुकूमतें चलाई जाएंगी, तो ये तो आवाम को सजा देने का लंबा प्रोग्राम बनाया। अच्छा, लेकिन वन लास्ट थिंग, ये मुझे जरा बता दीजिएगा कि ये जो बजट का चक्कर है ये वैसे किसको पेश करना चाहिए उसूलन? क्योंकि ये जाहिर है कि एक घंटी है जो कौन अपने गले में बंधवाएगा, ये दे के जाना चाहते हैं, और जाहिर है कि ये अगर दे के जाएंगे तो फिर पीपल फ्रेंडली होगा, इंस्टेंटली कोई शायद कोई रिलीफ दे के जाए, क्योंकि उसको भुगतना अगली हुकूमत को पड़ेगा। आप लोग आएंगे तो आप लोग मतलब तहरीक इंसाफ अगर लेट से के आती है तो उसके लिए भी आसान नहीं होगा आवाम को रिलीफ देना। आसान मुश्किल की बात अलग है ना। आपको जिसको देना हक, वो जिसका हक है वो देना। आपको मैं माजी में ले जाता हूँ, 2018 में जब इनकी हुकूमत मई में खत्म होनी थी तो इन्होंने यही 1.5 उशारी की थी। इन्होंने जो है अप्रैल 28 तारीख को बजट दे दिया उठा के। सब इनको समझाते रहे कि आपकी मई में हुकूमत खत्म हो रही है और अगले साल जिसमें आपकी हुकूमत है नहीं उसका बजट कैसे दे सकते हैं। इसी तरीके से अब जो है ये कह रहे हैं कि वो हम बजट देना चाह रहे हैं। आपकी अगस्त में हुकूमत खत्म हो रही है और अब पहले तो आपने 2018 में अप्रैल में बजट दे दिया था, अब आप कह रहे हैं कि हम जून में देंगे बजट। इसका मतलब ये कि ये हर दिन अपना हुकूमत में कीमती बनाना चाह रहे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने हुकूमत में तो आना नहीं है। अगर इलेक्शन हो गए तो जितना जो है खींच लो, तूल दे दो और उसमें जितने फायदे उठा सकते हो उठा लें। लेट्स सी। ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। और सुबह सवेरे जाहिर टॉपिक ही ऐसा है, आप कह रहे होंगे मईशत पे और इस पे बात हो रही है। आवाम का मसला है जी, क्योंकि जब महंगाई होती है तो उसकी चक्की में पिसते आवाम है, बोझ इस मुल्क के जो भी मामलात हैं उसका आवाम के कंधों पर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है।